يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکو کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 10 رکو نمبر 13 سورہ توبہ آیت نمبر 71 کو پڑھا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس آیت شریفہ کے اندر مومن، مسلمان، اللہ والے بندے کون ہوں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہے، کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے واضح کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی، چھوڑو رہے تو بچہ، کوئی امام کے خطبے کے بعد اشارہ بھی کیا تو اس کا جمعہ پہ کر، اشارہ بھی کیا ہٹ گئی یا کچھ بات کرا جمعہ پہ کر اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 5 ذمہ داریاں۔ انعام کیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ، ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں، پتہ ہے کہ ابھی 15 دن، مہینے سے حالات اور بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ہر دن مسلمانوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ حرکات اور اعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اور آپ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سیف رہنا چاہتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں،
تو ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے کہا ہے۔ کیا کام ہے؟ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا۔ کیسے ثبوت دیں گے؟ اپنے اعمال کے ذریعے۔ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء۔ جیسے باپ ولی ہوتا ہے، بالکل ایک دوسرے کے اولیاء۔ کسی برادری سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ اور نسل کا کیوں نہ ہو، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کر سکتا، اور اپنے بھائی کی حالت مظلومیت، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا۔ تو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے اچھائیوں کو پھیلانا۔ توحید اچھی بات ہے، عام کرنا اس کو، شرک بری بات ہے، بچنا اور فیملیز کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھی بات ہے، پھیلانا۔ بدعات، خرافات، رسم و رواج، انٹی اسلام چیزیں ہیں، بچنا۔ سچ پھیلانا، جھوٹ سے بچنا اور بچانا۔ عدل و انصاف سچ ہے، عدل و انصاف کو عام کرنا، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ کام اگر ہم کریں گے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں ضرور بضرور اچھائیوں کو پھیلاؤ اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرو۔ جب تک تم یہ کام کرو گے، پیس میں، شانتی میں، امن میں رہو گے۔ جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے، اَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ عِقَابَهُمْ، اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَهُمْ، تمہارے نیک پارسا ولی صفت لوگ بھی دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم نمازی ہیں اور ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، ہم نمازی ہیں ہمارے باپ نمازی نہیں ہیں، ہم نمازی ہیں ہماری بیویاں نمازی نہیں ہیں، تو گویا ہم پکے مسلمان نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بولیں، ہمارا کام ہے کہ ان کی ہدایت کی فکر کریں۔ ارے اللہ کے بندو، ہم تو انسان ہیں، انسان، چھوٹا سا، جس کو ہم اور آپ چونٹی کہتے ہیں، چونٹی، اتنی فکر بھی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کو چونٹی کہتا کتنی پسند آئی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ نکل پڑا، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں، چرندوں اور پرندوں کی بہت بڑی جماعت کو لے کر کے نکل رہے ہیں۔ ان کا قافلہ چونٹیوں کے بلوں کے قریب آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی کی نگاہ پڑی،
اس چونٹی نے اپنے آپ کی فکر ہی نہیں کیا. قالت نملہ، اس چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں چلو چلو بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رون نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے. کیا کیا چونٹی نے؟ اپنے آپ کو بچایا، اپنے فیملیز کو بچایا. چھوٹی سی مخلوق. آج ہمارا کام ہے، معاشرے کے اندر شرک پھیل رہا ہے، معاشرے کے اندر کفر پھیل رہا ہے، معاشرے کے اندر بے ایمانی پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر وڈی کا کاروبار عام ہوتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے نام پر رسوم و رواج عام ہوتے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر بے حیائی، کالج کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر آج بے حیائی کا بازار گرم ہے، معاشرے کے نام پر کفر و الحاد کا دورہ چل رہا ہے. ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت، ایسے وقت میں ہم اپنے بھائی بہنوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تو زندگی گزارے. آج ہم رات رات سو جاتے، اللہ کے نبی پوری رات کبھی نہیں سوئے، پوری رات کبھی نہیں سوئے. اللہ کے نبی جب پورا مکہ سوتا تھا، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں جبکہ بھی نماز فرض نہیں بھی تھی، اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے نبی روتے تھے. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ خود کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اپنی جان کی تو کچھ فکر کر لو، شاید آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر کے نہ معاشرے میں جیے ہوتے تو آج میں اور آپ کون سے دھرم کے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہی اپنے قبیلے میں جا کر دعوت کا کام کیے. اتنی مار پڑی، اتنی مار پڑی، حضرت ابو بکر 8 گھنٹے بے ہوش پڑے رہے. 8 گھنٹے ہوش پڑے. ماں پانی لے کر کھڑی ہے، ہوش میں کب میرا بیٹا ابو بکر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آتے ہی ماں کہتی بیٹا پانی پی لے. کہتے ماں میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میں پیارے نبی کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ لوں گا. اللہ فکر. آج ہمیں کیا فکر ہے دعوت کی؟ حالات بہت بدل رہے، نوجوانوں بہت بدل رہے ہیں حالات. نہیں دیکھ رہے آج کا اخبار پڑھو نا بھائی، ایک مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر چلائی، لوگ تڑپ رہے ہیں. کیا حال ہے؟ کیوں ہے بھی ایسے حالات؟ اللہ کے بندوں، اگر ہم نے بھی اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، یہ مسجد بھی جا سکتی. یہ مسجد کی در و دیوار اگر ہم اور آپ آباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو در و دیوار دعا کرتے اللہ جس نے میرے پیٹ کو بھرا، اللہ ان کے پیٹ کو بھرا، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت دے، اللہ ان کے لیے قرض وسائل پیدا کر دے. اگر ہم اور آپ اللہ کے گھر کو ویران کر کے، ہم اللہ کے گھر کو خالی جمعہ کے اندر آ کر کے، دیگر دنوں میں ہم اپنے گھروں میں مست، ڈیوٹی پہ مست، کھانے پینے میں مست، تو یہ گھر کی در و دیوار بد دعا کرتے اللہ جس نے میرے پیٹ کو خالی رکھا، مجھے ویران کیا، اللہ ان کو ویران کر دے. آج یہی وجہ نا جی، آج مسلمانوں کی کون بھی کہیں نہیں سن رہا. میرے بھائیو ابھی بھی حالات اچھے ہیں الحمدللہ، بس ایمان پر ثابت قدمے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کرتے وہ یہی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ہمارے رب
ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھے مت بنا. کون دعا کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا ہدایت دینے کے بعد. وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے. انک انت الوہاب. بے شک تو نوازنے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر کر تیرے دین پہ جما دے. اللہ کے نبی دعا کر رہے. کبھی دعا کرے ہمارا؟ کبھی ہم اپنے آپ پہ جائزہ لیا میرے بھائی؟ آج ہمارے گھر بڑے بڑے ٹی وی آئے نا, آج ہمارے گھروں میں بڑے بڑے فوٹو آئے نا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے آتے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی سے قریب ہی حضرت بی بی فاطمہ کا گھر تھا, ان کی بیٹی کا گھر تھا. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوتے, بیٹی فاطمہ کو بات کر کے ہمیشہ جاتے. ایک دن اللہ کے نبی آ رہے ہیں, بی بی فاطمہ کے گھر پہ جو پردہ لگا ہوا ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے. کس کی تصویر ہے؟ ہاں, کسی جاندار کی تصویر پردے پہ لگی ہوئی ہے. ایسا پردہ ہے, پردے پہ جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی آ رہے تھے, آتے آتے اللہ کے نبی واپس جانے لگے. بیٹی فاطمہ تڑپ جاتی ہے. بیٹی فاطمہ کہتی ابا جان جب بھی آپ آتے مجھے بات کر کے جاتے, لیکن آج مجھے بات بھی نہیں کیے, میرے گھر کے اندر بھی نہیں آئے. ابا جان آپ واپس جانے لگے نا. اللہ کے نبی کہتے بیٹی میں آ رہا تھا, جب میں نے تمہارے گھر کے دروازے پر جو پردہ لگا ہوا تھا اس پر جاندار کی تصویر کو دیکھا. بیٹی 3 مقام پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو فرشتے نہیں آتے, جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے, جس گھر میں ناپاک انسان ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بیٹی میں تیرے گھر بھی کیسے آ سکتا ہوں خالی پردے کو دیکھ کر؟ آج بڑے بڑے ٹی ویاں ہیں نا جی. آج ہمیں صبح سے شام تک خالی موبائل میں یہ وہ چوپ چاپ. غور کرو میرے بھائی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کو ہم اور آپ بھی جاتے ہیں, پیارے نبی بھی جا کر کے واپس آتے, کیا دعا پڑھتے؟ بیت الخلا سے واپسی کی دعا. غفرانک غفرانک غفرانک. اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. کیوں بھائی, کیوں اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا ٹوائلٹ جانا گناہ ہے؟ قضاء حاجت کو جانا گناہ ہے؟ نہیں نا. کیوں پھر اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. یہ 5 منٹ 10 منٹ اپنی ضرورت کے لیے ایک گندی جگہ پہ بیٹھا رہا جہاں تیرا ذکر میں نہیں کر سکا, میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا. اللہ معاف کر, یہ 10 منٹ کا وقت بھی اگر بیکاری میں گزرا ہے تو اللہ تو مجھے معاف کر. میں اور آپ کتنے گھنٹے گزارتے ہیں؟ جب سے موبائل آ گئے ہم اور آپ کتنے گھنٹے یہ ہو گئے؟ کبھی غور کرو میرے بھائی. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان انصاری صحابی جن کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ کے نبی ان کے گھر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنی مانڈی پہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں اس نوجوان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ان کی ماں ام علال انصاریہ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا بیٹا بڑا نیک تھا, بڑا صالح تھا,
بڑا اچھا بچہ تھا، مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا جنتی ہے۔ صحابی رسول کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے کیا؟ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام علا ابھی اپنے بیٹے کو جنت کی بشارت مت دو۔ نہیں معلوم کہ تمہارے بیٹے کا اگر کوئی وقت بیکاری میں گزرا ہے تو اللہ کے پاس حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ما یفعل بی ولا بکم، اے ام علا نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ، اور آج ہمارے 10 گھنٹے گزر رہے نا جی، جانتے ہیں فی جنات یتسالون، جنتی جنت میں ہوں گے، ناز و نعم میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے۔ جب آدمی عیش و آرام میں رہتا ہے نا تو کچھ دوستوں کی یاد آتی ہے، کچھ عزیزوں کی یاد آتی ہے نا، ارے یار فلاں دوست ہمارا نظر نہیں آ رہا، ارے فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا، ہوتا نا جب آدمی ذرا خوشی میں رہتا ہے تو دوست، پرانے دوست یاد آتے ہیں، پرانے رشتہ دار یاد آتے ہیں، ہے نا۔ تو جنتی جنت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے، ناز و نعم میں ہوں گے، فی جنات یتسالون، جنتی جنت میں رہ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ جنت میں ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا، جنت میں ہمارے بابا نظر نہیں آ رہے، جنت میں ہمارے انکل نظر نہیں آ رہے، جنت میں میرے گاؤں کا فلاں لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اب جنت اور جہنم دو ہی راستے ہیں، کہاں ہیں دیکھیں گے تو جہنم میں۔ جنتی جنت میں بیٹھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا ڈالا ہے؟ بھائی تم اتنے پیارے انداز سے کہ تم گرمی کا موسم آتا تم گھر میں ماٹ رکھتے تھے، کولر رکھتے تھے، فریج کا پانی پیے بغیر تمہیں تسلی نہیں آتی تھی، آج جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی گندگی کو کیوں پی رہے ہو؟ آج جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا کھولتا ہوا انہیں گرم گرم خون اور پسینہ کیوں پی رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا ڈالا ہے؟ پہلا جرم کرتے کا ارتکاب کرتے ہوئے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ہم کس میں سے نہیں تھے؟ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ کون؟ یلپا ملپا رڈی شان پرکاش، ان کیا؟ ان نماز نہیں پڑھتا، نہیں ہمیں تو پڑھتے نا کب تو بھی، ان کیا؟ ہاں رڈی جوزف، یلپا ملپا درگپا کیا؟ ہاں وہ بولیں گے؟ ہاں قرآن مجید پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ ماعون کے اندر اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ مصلین، نمازیوں کے لیے۔ اللہ کس کو بول رہا ہے؟ نمازیوں کے لیے ویل۔ ویل مانے جہنم، جہنم کا ایک نام ویل، جہنم ہے، ویل ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ فویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ پوچھو حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ رہے ہیں نا قرآن میں ہے کہ نہیں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ سستی دل میں آیا تو کون جانا چھوڑا ہوتے دور کوتی بڑا، یہ سستی اللہ کیا نہیں چلتی، زبردستی مستی نہیں چلتی۔ نماز پڑھتے تھے، کبھی ظہر میں پڑھا، کبھی عشاء میں پڑھا، کبھی فجر میں پڑھا، کبھی جمعہ، یوں یہ ہماری آپ کی نماز، لیکن رب کی نماز نہیں۔ اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں۔ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔
خاص کر بیچ کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی نماز. تو مجرم کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. دوسرا ریزن وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمیں خوب کھاتے تھے لیکن مسکین کو نہیں کھلاتے. غریب آدمی تھا، اسے کبھی لے جا کر ہمیں دسترخوان پہ نہیں بٹھایا. ہمیں ہمارے بیوی بچوں کی بہت فکر کرتی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جرم یہ تھا ہم فرینڈ سرکل میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق گپے ہانکتے تھے. تیسرا مجرم کی تیسری نشانی. آج ہے نا موبائل آ گئے، بیٹھ رہے کیا رہے ٹائم پاس. کیا ہوتا ٹائم پاس؟ اللہ، یہ ٹائم پاس کرنے والے مجرم، نماز نہ پڑھنے والے مجرم، خود کھاکو غریبوں کو نہیں کھلانے والے مجرم. میں نہیں بول رہا، قرآن کیا ہے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. تیسرا وکننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. چھوڑو جو کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہے سو دنیا میں 4 دن راج رولے کو جانا بولتے نہیں. ہاں ایسو صاحب ذرا انجوائے کر لے کو جانا. ہاں ہمارے ارمان یہاں پورے ہونا صاحب بولتے نہیں بولتے. ہاں شادی بیاہ کے موقع پر بڈھے نہیں جی ہمیں ارمان آج نہیں دیکھا تو کب دیکھنا. ہاں ارمان پورے ہونے کی جگہ یہاں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. ارمان ہمارے وہاں پورے ہوں گے جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ نہیں ہے عیش، نہیں ہے آرام، نہیں ہے سکون، الا عیش الآخرہ، مگر آخرت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا آخرت. ہمیں سکون دنیا میں کیسے جی ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا للمؤمن سجن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وَلِلْكَافِرِ جنہ، نافرمان کے لیے جنت ہے. ہم یہاں موج مستی کے لیے نہیں آئے، ہم عیش و آرام کے لیے نہیں آئے. بابر جیسا بادشاہ بھی بابر عیش عیش کے عالم دوبارہ نیست بولتا تھا. بابر کتنا عیش و آرام کرنا کر لو، مرنے کے بعد کون دیکھا؟ چلا گیا ختم. تو کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. کون جی دیکھا مرنے کے بعد؟ یہ غلط تصور نہیں. مرنے کے بعد جو دیکھے گا ان بولے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح. ہمارے رب مرنے کے بعد ہم کو ان جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کی چیخ اور پکار کو سن کر، ان کے تڑپنے کو دیکھ کر کہ اللہ ہمت نہیں ہوتی جہنم میں جائیں گے. کیا کریں گے؟ ربنا ابصرنا، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا. فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک چانس دے دے. اب گھر نہیں بنائیں گے، پلاٹ نہیں خریدیں گے، گاڑی نہیں خریدیں گے، کوئی اور منصوبہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ نعمل صالح، اچھے کام کر کے آئیں گے. کیوں؟ انا موقنون، بے شک اب ہم کو یقین آ گیا. اللہ موقع دیں گے؟ چانس دیں گے؟ نہیں دیں گے بابا. یہ دنیا میں جو کرنا کرنا. ہر انسان کے اندر سکھ اور دکھ، کیا اسباب ہے؟ کیوں سکھ آتا ہے؟ کیوں دکھ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 طریقے سے آزماتے، کبھی دے کر کے آزماتے، کبھی چھین کر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، رہا انسان کی مزاج جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، دے دیتا ہے، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، سب کچھ دے دیتا ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، نعمت دیا، عزت دیا، مقام اور مرتبہ دیا، دھن دولت دیا. کیا بولتا ہے انسان؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی. بولتا نا اللہ کرم صاحب، اللہ بہت دیا صاحب، بولتا نہیں بولتا؟ ہاں، وہی انسان کو کبھی دکھ آ گیا، وہی انسان کبھی پریشانی میں آ گیا، بزنس میں ذرا لاس ہو گیا، کاروبار ذرا نا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب حضرت انسان کو رب آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کی روزی کو اللہ تنگ کرتے ہیں، تو کیا انسان کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. موٹے زبان میں چھوڑو صاحب، اللہ کہاں دیکھ رہا، اللہ کیا دیا بول کو، نعوذ باللہ، ایسے بولتے نہیں بولتے؟ ہاں نہیں تو اللہ تعالیٰ بولتے کیوں تمہاری زندگی میں خوشی تھی تو غمی کیوں آئی، بزنس کیوں ڈل ہوا، کیوں پریشانی آ گئی، ہے نا. اب دیکھو آج مسلمانوں پر کیوں مصیبتیں کھڑی ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، اے حضرت انسان تم نے ہیومینٹی کو چھوڑ دیا، انسانیت کو چھوڑ دیا. تم اپنے بچوں کو تو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، تم اپنے بیوی بچوں کا تو اچھا خیال کیا، تم اپنے گھر میں اچھے اچھے آئٹم لا کر کھانے لگے، لیکن تمہارے رشتہ دار میں، تمہارے پڑوس میں، تمہاری فیملیز میں، تمہاری بستی میں کچھ یتیم بچے تھے جن کا باپ چلا گیا، جن کی ماں چلے گئی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی. تمہیں اپنی بیوی بچوں کا تو خیال آیا، لیکن معاشرے کے غریبوں کا خیال نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں، سارے اتقیاء کے سردار ہیں. اللہ کے نبی کہتے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. لیکن اللہ کے نبی اپنا پتہ دیتے ہوئے کہتے ابغونی فی ضعفائکم، لوگوں معاشرے کے کمزوروں میں ایک محمد بھی تمہیں مل جائے گا. مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے کمزور لوگوں میں تلاش کر لو. کبھی بولیں گے کہ ہمارا اللہ، اسی لیے کہتے نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تو بزنس میں لاس، بزنس ڈل ہونا، روزی روٹی میں کمی آنا، اس کا پہلا ریزن یتیم کی عزت نہیں کرنے کی وجہ سے. مسکین کو کھا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دیکھو تم نے مسکین کو کبھی کھانے پہ نہیں ابھارا. تیسرا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ارے زندے تو زندے تم نے مردوں کی میراث کو بھی سمیٹ سمیٹ کر کھایا. بہن کا حق تھا نہیں دیا، بھائی کا حق تھا نہیں دیا، فلاں رشتہ دار کا حق تھا نہیں دیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم نے مردوں کی میراث کو بھی اپنا میراث، اپنی پراپرٹی سمجھ کر کھانے لگ گئے. آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں، اللہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت اتنی آ گئی، اے ٹی ایم کے بعد تم لاکرز والے بھی بن گئے. وقار آباد میں نظر کسی کی پڑے گی تو حیدرآباد کے ایس بی آئی میں، حیدرآباد کے ایچ ڈی ایف سی میں، فلاں بینک میں تم لاکرز والے ہو گئے. مال تم نے کتنا جمع کیا، لاکرز کی نوبت تک آ گئی تمہارے. اچانک موت آ گئی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں
جب زمین پورے طور پر ہلا دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صف بصف کھڑے رہیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو جب لایا جائے گا 70,000 رسیاں ہوں گی، اور ہر رسی پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ایک طرف رب ذو الجلال والاکرام ہے، پورے جلال کے ساتھ، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہے فرشتوں کی، اور جہنم لائی جا رہی ہے۔ اب انسان جو زندگی میں 60 سال 70 سال اپنی پراپرٹی بنایا تھا، بیوی بچوں کے لیے کیا تھا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اللہ کو دیکھنے کے بعد، جہنم کو دیکھنے کے بعد، انسان اپنے 60 سال کی لائف کو یاد کرے۔ اللہ فرماتے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ بیٹا بازو ہے، باپ کو ہمت دینے کے لیے تیار نہیں، باپ بازو ہے، بیٹے کو ہمت دینے کے لیے تیار نہیں، بیوی بازو ہے لیکن سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کیا فائدہ؟ سوچو اللہ کے بندے، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، روزی روٹی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام انسان کو کرنا، 2 کام، اللہ کا ڈر، کون دیکھے نہیں، اللہ کے پاس جواب دینا جی، کماتے ہوئے بھی، فضول ٹائم پاسنگ کرتے ہوئے بھی، موبائل دیکھتے ہوئے بھی، ٹی ویاں دیکھتے ہوئے بھی، اللہ سے ڈر، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ دوسرا وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی، اللہ میرے کو 100 روپے دیا، 10 روپے انشاءاللہ کسی غریب کی مدد کروں گا، 10 روپے میں کسی کا سہارا بنوں گا۔ دیکھو تم اللہ کو اپنے بزنس پارٹنر بنا لو، اللہ کیسی روزی میں برکت دے۔ یہ جتنا کراؤڈ ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ سب پتہ، لوگاں نعرے لگانے دو، لوگاں گالیاں کچھ بھی کرنے دو، ہم کو اور آپ کچھ پیس، شانتی، امن کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو انسانیت کی خدمت کرنا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے نا، وہ مجھ سے قریب، رب سے قریب، جنت سے قریب۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ نبی سے قریب، اللہ رب العالمین سے قریب، جنت سے قریب۔ جس کے اخلاق برے ہیں نا، وہ رب سے دور، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، وہ جنت سے دور۔ کہاں جانا چاہتے ہیں بابا؟ اچھے اخلاق کے ذریعے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، اچھی زندگی ہم دیں گے۔ اللہ اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے، کون بھی نہیں چھین سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اگر 1000 روپے دینا چاہے، کون بھی 99 روپیز نہیں کر سکتا، 1 روپیہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو کراؤڈ فری لائف دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں نہیں پھانس سکتی۔ ہمیں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، جس معاشرے میں رہتے ہیں انسانیت کے ساتھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس موجودہ فتنوں کے دور میں اللہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی کلمہ کو مسلمان مظلوم ہے، مجبور ہے، مخور ہے، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، توحید والا بنائے، شرک سے بچائے، سنت والا بنائے، بدعت اور خرافات سے بچائے، اسلام کے صحیح طریقے کو فالو کرنے والا بنائے، خاندانی رسم و رواج سے بچائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اس وقت جو حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ تو دیکھنے والا، تو اپنے ماننے والوں کو بھی جانتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔
اللہ امن پسندوں کو امن نصیب فرما دے، جو امن کے خلاف ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ جہاں بھی اہل ایمان جی رہے اللہ ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفائے خود عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی بیماریوں سے بچا جس کو ہم جسمانی طور پر برداشت نہیں کر سکتے، فائنینشیل اعتبار سے برداشت نہیں۔ ایک گلبرگہ کے اندر عبدالصمد خان 2 مہینے سے بیمار، اللہ انہیں شفائے خود عطا فرما۔ ابرار صاحب بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے خود عطا فرما۔ ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار اللہ سب کو شفا دے، کینسر سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے۔ اللہ ایسی بیماریوں سے بچائے جس کو ہم جسمانی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے، فائنینشیل اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و قارب دوست احباب قبر کے آغوش میں جا چکے، اللہ ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروڑ کر جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھائی بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن آپ سے ایک اپیل کروں گا میرے بھائی، میں گلبرگہ سے آتا ہوں، رات کبھی کبھی 12-1 بجے سوتا ہوں تو 4 بجے اٹھتا ہوں، 5 بجے ٹرین نکل جائے گی، یہ سوچ کر کے کبھی کبھی پوری رات نہیں ہوتی نہیں۔ لیکن آپ یہاں رہ کر کے اگر آپ لوگ وقت پہ نہیں آئیں گے کس کو سنائیں گے؟ اللہ کے بندو کوشش کرو وقت سے پہلے پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے، جو کچھ اللہ کے گھر کو چلا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے معاون بنے۔ ماشاءاللہ بھی ایک اچھا پروگرام کی، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں اللہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ توحید کے اس پیغام کو یہاں کے اس علاقے کے پورے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ عام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و نیک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔